الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ الانعام آیت نمبر 140 تک ہم نے کر لیا ہے۔ آج آیت نمبر 141 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں جہاں ہم نے ختم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد کے حوالے سے مشرکین مکہ کا پہلے طریقہ بتایا اور پھر بتایا کہ وہاں پر وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں وہ بغیر کسی علم کے اول تو قتل کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا تھا، وہ اولاد کو قتل کر کے اللہ کا دیا ہوا رزق جو اللہ ان کے لیے دے رہا تھا اس کو حرموا ما رزقهم اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنے لیے حرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ باتیں وہ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ نے ان کو اس قسم کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑ کے خام مقام اپنی طرف سے یہ باتیں منسوب کر کے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم نے دیکھے تھے کہ کون کون سے مشرکین مکہ کے طریقے تھے، وہ تو طریقے ان کے تھے جن کا منع کیا اللہ نے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ یہ طریقے آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اسی طرح سے رائج نظر آتے ہیں۔ اللہ نے کہا قد ضلوا وما كانوا مهتدين، وہ گمراہ ہوئے اور ہرگز بھی وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہیں تھے۔ آگے جو آج کے ہمارا سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہے ہیں اپنے مختلف رزق جو اللہ انسان کو دنیا میں دیتا ہے، اور یہ وہ رزق ہے جو کہ پھلوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ ویسے اولاد کو بھی اگر ہم دیکھیں نا تو وہ بھی انسان کا پھل ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا ایسا رزق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ایک پھل کی صورت میں ہمیں دیتا ہے۔ اللہ نیک اولاد دے تو وہی اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اور اگر بد اولاد نکل آئے تو وہی سوئے جاریہ بن کر والدین کے زوال کا یا والدین کے عذاب کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ دنیا کے اندر ایک عام انسان کو اس کی سمجھ رکھتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو وہ الذی، وہی وہ ذات ہے جس نے کیا کیا، انشاء، جس نے پیدا کیے جنات، باغات۔ کیسے جنات باغات پیدا کیے؟ معروشات وغیرہ معروشات، یعنی ایسے باغات پیدا کیے جو معروش کہتے ہیں، عرشہ کہتے ہیں چھت کو، ٹھیک ہے، یعنی ایسے باغات پیدا کیے جو کہ چھتوں پر چڑھتے ہیں، یعنی کہ بیلوں والے معاملات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وہ غیر معروشات، وہ والے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے پیدا کیے جو کہ غیر معروشات، اوپر نہیں چڑھتے، بیلدار پودے نہیں ہوتے، یعنی درختوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وہ نخلا، اور اللہ تعالیٰ نے کھجور پیدا کیے، وہ زرع، اور کھیتیاں ہو گئی، مختلفاً اکلہ، ہر ایک کے پھل کیسے ہوتے ہیں؟ مختلف۔ اکلہ کیا کہتے ہیں؟ کھانے والے، جن سے معقولات حاصل ہوتے ہیں نا، جن کو ہم کھاتے ہیں، ہر ایک سے ڈفرینٹ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ بیلوں پر آپ دیکھ لیں انگور لگتے ہیں، بیلوں پر آپ دیکھیں تربوز لگتے ہیں، بیلوں پر آپ دیکھیں خربوزہ لگتا ہے، بیلوں پر آپ دیکھیں کدو لگتا ہے، کتنی چیز توری لگتی ہے۔ تو کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیلوں پر پیدا کی، کتنی چیزیں ہیں جو ایسا کیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی؟ درختوں پر۔ اور اللہ تعالیٰ جی کتنی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے درختوں پر پیدا کیے، اور ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے نکالے۔ والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہن،
ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہن، اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں بھی ہوتے ہیں. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پھلوں کی قسمیں یہاں پر گنوا دی، جیسے پھلوں کے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے بتائی، اسی طرح اگر ہم جائزہ لیں تو انسان کی اولاد بھی ڈفرینٹ تو ہوتی ہے. کسی کی کیسی ہوتی ہے، کسی کی کیسی ہوتی ہے، کسی کی بہت اچھی نکل آتی ہے، کسی کی نہیں. ایک ہی والدین ہے، اس کی 6 اولادیں، اور ہر اولاد ایک دوسرے سے ڈفرینٹ نکلتی ہے نا. کتنی ڈفرینٹ طرح کی نکلتی ہیں. کچھ ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، کچھ 2-3 بالکل ایک جیسی ہے. کہتے ہیں 3 تو بہن بھائی بالکل ایک ہی طبیعت کے ہیں، اور باقی جو تو یہ پتہ نہیں کس پہ چلی گئی یا کس پہ چلا گیا ہے، ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح سے بتایا جس طرح میں نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں جو ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں. پیچھے بھی ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ کے آئے کہ کیسے انار، کیسے زیتون اور انگور کا اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا تھا ہمیں. دیکھنے میں لگے ہوئے ہوں تو ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں، پودے بھی ایسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی ایک جیسے، کلر بھی ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ میں لگا کے ہاتھ ٹچ کرو تو پتہ چلتا ہے وہ گودے والے ہیں، وہ جوس والے ہیں. انار میں وہ اس میں انگور میں جوس ہوتا ہے، پرپل بھی ہوتا ہے، گرین بھی ہوتا ہے، جبکہ زیتون بھی پرپل بھی ہوتا ہے، گرین بھی ہوتا ہے، لیکن کتنا فرق ہوتا ہے. تو ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں، غیر ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کیا کرو، کلوا من ثمرہ اذا اثمر، کھاؤ ان کے پھلوں میں سے، انجوائے کرو جب وہ پھل دیتے ہیں، اس پھل کو انجوائے کرو. تو اگر انسان اپنی اولاد کو بھی بڑھاتا ہے، انسان اپنی اولاد کو بھی تربیت دیتا ہے، اچھی چیزیں سکھاتا ہے، پھر وہ اس کو پھل کو انجوائے کرتا ہے. ہوتا ہے نا کیسے وہ اللہ نے کہا بالکل انجوائے کرو، تمہیں حق دیا ہے اپنی اولاد کے پھل کو بھی انجوائے کرو جب وہ پھل دیں، اور اس کے علاوہ جو تمہیں کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کی صورت میں پھل دیے ہیں ان کو بھی انجوائے کرو. اذا اثمر، جب وہ پھل دیں گے. لیکن یاد رکھنا وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور دے دو حق اس کا کٹنے کے دن پر، یعنی اس کی کٹائی کے دن پر اس کا حق ضرور دے دیا کرو. تو یہاں پر بیسیکلی کیا کہا جا رہا ہے کہ جس وقت تم فصلوں کے پھل نکالو، فصلوں کی کٹائی کرو، تم فصلوں کے کٹائی کے معاملات آ جائیں، تمہارا پھل تیار ہو جائے، تو پھر کیا کرو، وآتوا حقہ، اس پر جو اللہ کا حق بنتا ہے اس حق کو دے دیا کرو. کس دن دینا ہے اللہ کا حق؟ اس دن کٹائی، جس دن کٹائی ہوگی اسی دن دینا ہے. تو یہ آیت جواز دیتی ہے جو ہماری زرعی زکوٰۃ کے اوپر، ٹھیک ہے. اس کو بیسیکلی عشر کہا جاتا ہے، اور دینا کس دن ہے؟ یوم حصادہ، یعنی اس وقت دی جائے گی جب وہ فصل اس میں سے کٹے گی، چاہے سال میں ایک دن کٹے، ایک دفعہ کٹے، سال میں 2 دفعہ کٹے، یا سال میں 3 مرتبہ کٹے. یہ عشر کا حکم ہے بیسیکلی. اور اس میں پیچھے بھی آگے ہم اور بھی دیکھیں گے. اس کے اندر جب زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر یہ بتایا ہے کہ جو بارانی زمینیں ہوتی ہیں جن کو بارش سے سیرابی کی جاتی ہے، وہاں پر عشر دیا جاتا ہے 10واں حصہ. اللہ کا حق کتنا ہے اس میں؟ 10واں حصہ. اور یہ کتنے پر دی جاتی ہے؟ 5 وسق سے اگر زیادہ ہو جائے. 5 وسق کتنا ہوتا ہے؟ 948 کلو گرام. یعنی اگر 948 کلو گرام سے زیادہ اگر آپ کی فصل نکلے تو پھر آپ نے اس میں 10واں حصہ، اگر بارش سے سیراب ہوتا ہے، بارانی زمین ہے تو 10واں حصہ دیا جائے گا. اور اگر نہری زمین ہے، آپ نے خود اس سے اریگیشن کی ہے، نہروں سے سیرابی ہوئی ہے فصلوں کی، تو 5واں حصہ دیا جاتا ہے ہر فصل کی کٹائی پر. کون سی فصل ہے جن کی کٹائی پر دیا جاتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جو سبزیاں یا جو پھل ایک دم سے خراب نہیں ہوتے، جیسے آلو ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، چاول ہے، گیہوں ہے، گنا ہے، گندم ہے، اس قسم کی جو کھجور ہے نا، تو یہ والی جب آپ نکالتے ہیں تو یہ چیزیں ایک دم سے خراب نہیں ہوتی. ان پر خاص طور سے یہ حکم آتا ہے، اس پہ آپ نے 10واں حصہ ہی دینا ہے اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، تو ہاں جی، اس میں ہاں جی 10واں حصہ ہی اس میں دینا ہے کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا.
اور یہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے باری برانی ہی ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے بارش برسا دیتا ہے. یہ والی فصلیں ہاں جی ان کی عام طور سے اسی طرح ہی ہوتی ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگلا جو حکم دیا وہ کیا دیا؟ وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن یاد رکھنا اسراف نہ کر لینا. تو گویا اللہ کے حق میں بھی اسراف کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. جب اللہ کا حق نکالا جائے تو یہ نہ ہو کہ تم اتنا زیادہ دے دو کہ پھر تم ملامت زدہ اور عاجز ہو کر بیٹھ جاؤ. حضرت ثابت بن قیس کے حوالے سے واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کھجوروں کے باغ کی پکی ہوئی کھجوریں جب نکلی تو ساری کی ساری کھجوریں یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں میں بانٹ دی اور تقسیم کر دی، اور اپنے لیے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا. تو اللہ نے اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا کہ اگر اللہ کا حق بھی نکالتے ہو نا تو اس میں اپنے گھر والوں کا حق بھی رکھو. یہ نہ ہو کہ اتنا زیادہ تم اللہ کی راہ میں دے دو کہ بعد میں تم لینے والا ہاتھ بن جاؤ یا تمہاری اولاد آگے لوگوں کے جو ہے وہ مانگنے والی بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے بعد محتاج نہ ہو جائے، یعنی اس کے بعد محتاجی نہ آ جائے. یہ افضل صدقہ ہے. یہ نہ ہو کہ اتنا دے دیا کہ بس سارا کے سارا دے دیا. اور سورہ اسراء میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں اور نہ تم اتنا ہاتھ پھیلا دو کہ تم ملامت زدہ اور حسرت زدہ بن کر بیٹھ جاؤ. تو اللہ کی راہ میں جب دینا ہے تو ایسے نہیں دینا کہ دینے کے بعد ریگریٹ ہونے لگے، کسی بھی قسم کا ریگریٹ ہونے لگے. یہ بھی اسراف ہے. آپ دیکھیں ہمیں مرتے وقت وصیت کرنے پر بھی 1/3 کا اختیار دیا گیا ہے. ایسا ہی ہے نا، وصیت کا بھی 1/3 کا ہی صرف اختیار دیا. یہ نہیں کہا کہ بھائی جاتے ہوئے سارا ہی جو اللہ کی راہ میں دے کے چلے جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے دینا بھی ہے تو تمہارے جو اپنے حقدار ہیں جن کو یہ ملنا ہے ان کا خیال رکھو. تو کیا کرنا ہے؟ اسراف سے گویا منع کیا گیا. اللہ نے پہلے بھی یہ حکم دیا تھا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیوں؟ انہ لا یحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں پر بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو گویا یہی ہے نا کہ جتنا اللہ نے بولا ہے ہم اتنا ہی دیں، اسے بڑے نہ نہیں، جتنا اللہ نے کہا ہے اتنا دو. اور اگر تمہارا دل کرتا ہے دے سکتے ہو لیکن اتنا نہ دے دو کہ سارے ہی ختم کر دو اور اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے ان کے حقوق پامال ہونے لگے. ان کو تم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سب دے دوں گا، اپنے جو ہے گھر میں اگر 2 بھائی مل کر رہتے سب دے دوں گا، بھائی کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا. ہوتے ہیں نا اس طرح لوگ ہوتے ہیں، اولاد کو بیٹے کو ایک چیز نہیں دوں گا، بیٹی کو کچھ نہیں دوں گا، سارا میں دے کے چلا جاؤں اس کو نہیں ملے گا. بیوی کے ساتھ اتنا زیادہ نالا ہوتے ہیں کہ دنیا کو بانٹ دیں گے، بیوی بچوں کو کچھ نہیں دیں گے. یہ چیز سے منع کیا جا رہا ہے. کم از کم اتنی حد ہو جتنی اللہ نے بولی ہے، اس سے کم نہ ہو. ہاں، حد جو اللہ نے بتا دی وہ تو اللہ کا حق ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ آپ دے سکتے ہیں تو کتنا وصیت کا حکم ہے؟ 1/3. سمجھ آئی؟ تو اگر آپ نے دینا ہے تو آپ اتنا دے دیں، باقی ایسے ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا. تو وہ بنیادی طور پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دکھائی اور پھر یہ ہم سے کہہ دیا ان سے چیزوں سے محظوظ ہو، انجوائے کرو، لیکن اللہ کا حق دینا بھولنا نہیں، وہ دیتے رہنا، لیکن حدود مقرر کرتی اور ہم سے کہہ دیا پہلے خود کھاؤ، دوسروں کا بھی خیال رکھو اور اللہ کا حق بھی جو نہیں نکال دو، لیکن زیادتی کرنے سے بچے رہنا کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. زیادتی مطلب اسراف سے منع کر دیا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور اس کے علاوہ انعام کیا ہے؟ مویشی. مویشیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ مویشیوں میں سے حمولتاً یعنی بار برداری کرنے والے، حمل کہتے ہیں بوجھ کو، ٹھیک ہے نا، تو بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں، اور فرشن یعنی بچھانے والے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مویشیوں میں ایسے مویشی بنائے جن سے ہم بار برداری یا بوجھ اٹھانے کا کام لیتے ہیں، اور وہ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ جو کہ بچھائے جاتے ہیں. بار برداری تو آپ کو سب کو سمجھ میں آتا ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جن سے ہم مویشیوں میں کام لیتے ہیں. لیکن اگر فرشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو فرشن میں کیا ہے؟
وہ چیز. اور دیکھیں اونٹ کو کھڑے ہو کے نہر کیا جاتا ہے, لیکن جو بھیڑ اور بکریاں ہیں ان کو لٹا کر فرش پہ بچھا کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے, پھر ان کی کھالوں کو اتار کر فرش پہ بچھانے کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ جانور ہیں مویشیوں میں سے جو تمہارے بچھانے کے کام آتے ہیں. کیا کرو, کلو کھاؤ, مما رزقکم اللہ, جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے کھاؤ, اس میں سے تمہیں منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے, لیکن کرنا کیا, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, لیکن شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرنا, کیونکہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب کون سے مویشی ہیں جن کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے مویشیوں میں سے بوجھ اٹھانے والے, بچھانے والے, اس میں اب اللہ تعالیٰ ہمیں تقسیم یا کیٹیگوریکلی بتا رہے ہیں کہ وہ کون سے مویشی ہیں, اور اسی حوالے سے اس سورت کا نام سورہ انعام بھی رکھا گیا ہے. سورہ مائدہ میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا کہ ہر بھی وہ رس جانور اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا تھا, لیکن یہاں مویشیوں میں سے, لیکن یہاں پر خاص کیٹیگوریکلی بتایا جائے گا کیٹیگرائز کر کے کہ ثمانیۃ ازواج, 7 جوڑے ہیں, سوری 8 جوڑے, 8 جوڑے ہیں. ثمانیہ کہتے ہیں 8 اور ازواج کیا ہے, جوڑے, 8 جوڑے ہیں. من الضان اثنین, ضان کیا ہے, بھیڑ, بھیڑ میں سے 2, ومن المعز, اور بکری میں سے اثنین 2, بھیڑ میں سے 2 یعنی نر اور مادہ, اور بکری میں سے بھی 2 نر اور مادہ. قل, ان سے کہو, آذکرین, کیا مرد یعنی ان کے مذکر حرام کر دیے گئے ہیں, امل انثیین, یا مؤنث, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کے مذکر حرام کیے ہیں یا ان کے مؤنث, یعنی بکری تو تم کھا سکتے ہو اور بکرا نہیں کھا سکتے, بھیڑ تم کھا سکتے ہو اور بھیڑ کی مؤنث نہیں کھا سکتے, یعنی دونوں حلال ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ نے کہا ان سے پوچھو اور ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا نا, وہ کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ان کا جو مادہ ہے وہ ہمارے لیے تو وہ مردوں کے لیے تو جائز ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان سے پوچھو کیا ان کے مذکر حرام ہے یا ان کے مؤنث, ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا پھر وہ بچے جو بھیڑوں کے اندر ان کے رحموں میں اٹھائے ہوئے ہوں, یعنی ان کے رحموں نے اگر کوئی بچہ اٹھایا ہوا ہے, یعنی کہ وہ پریگننٹ اگر مویشی ہے, تو کیا ان کے جو بچے ان کے پیٹ میں ہیں کیا وہ اللہ نے حرام کیے. پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا نا, وہ بھی اللہ کی طرف سے حلال ہی تھا. نبئونی بعلم, بتاؤ مجھے علم کے ساتھ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, یعنی ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتانا اگر تم سچے ہو. ومن الابل, اور اونٹ میں سے اثنین 2, ومن البقر اثنین, اور گائے میں سے بھی 2. اب یہ 2 کیا ہے, نر اور مادہ. قل, ان سے کہو, آذکرین حرم ام الانثیین, کیا ان کے مرد حرام کیے ہیں یا ان کے مرد میں مذکر حرام کیے یا ان کی مؤنث. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین, یا پھر وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹوں میں موجود ہیں وہ اللہ نے حرام کیے ہیں. ام کنتم شہداء, کیا تم اس وقت حاضر تھے, گواہ تھے, اذ وصاکم اللہ بہذا, جب وصیت کر رہا تھا اللہ تم کو اس کی, یعنی کہ اللہ نے جب یہ باتیں تمہیں حرام کرنے کی بس بتائی تھی تو کیا اس وقت تم حاضر تھے, تم ان باتوں کی گواہی دے سکتے ہو کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھی؟ گویا نہیں دے سکتے نا, اللہ نے ایسی کوئی بات کہی ہی نہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. جب اللہ نے مویشی میں مذکر بھی حلال کر دیا, مؤنث بھی اس کا حلال کر دیا, ان کے اندر اگر پریگنینسی میں ان کے اندر پیٹ میں بچہ ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے. یہ ان کی خود ساختہ باتیں تھی نا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے
آپ کہہ لیں کہ ایک تنزیہاً ان کو چیلنج کر کے کہا ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ یہ وصیتیں تمہیں کر رہا تھا، جب یہ اللہ یہ باتیں بتا رہا تھا کہ تم خود سے اللہ نے یہ حرام کیا یا حلال کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ یہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں نا، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کنڈوں کا جو وہ ہے، کنڈے کون کھا سکتے ہیں آج کے دور میں؟ ہماری عورتیں اور بچے اور کھائیں گی، مرد اور بچے اس کو نہیں کھا سکتے. فلانی چیز کا دودھ جو ہے وہ مرد پیئیں گے، عورتیں نہیں پیئیں گی، اس طرح کی باتیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے جو حلال کر دیا وہ حلال کر دیا. خود سے خود بنا رہے ہیں تو جو خود سے خود بنا رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ نے اس شخص کے لیے کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ گھڑتا ہے. لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے بغیر کسی علم کے. علم شرم کوئی ہے نہیں، خواہ مخواہ خود سے خود یہ باتیں جھوٹ بنا کے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اظلم، سب سے بڑا ظالم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عقل کو استعمال کرنے کا حلال اور حرام میں گویا سختی سے منع کر رہے ہیں. کسی انسان کے اوپر یہ جائز نہیں ہے کہ خود سے خود چیزوں کو حلال یا خود سے خود حرام کر دے. حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ ہی اس کو حلال اور حرام میں کو مقرر کرتا ہے. کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے جائز یا حلال یا حرام کر دے. اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم ہے، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ رہا ہے. اس کو کیوں ظالم کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی عقل کو اللہ کے مد مقابل لا کے کھڑا کر رہا ہے. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب ایک چیز کو اس کا جائز حق نہ دیا جائے. تو ہمارا تو رب العالمین کون ہے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ. وہی اس بات کے لیے لائق ہے کہ وہ ہمارے لیے قانون بنائے. ہم بار بار اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ اگر کسی کمپنی کا کوئی بھی ماڈل، کوئی بھی چیز وہ نکالتا ہے، اسی کو لے لیجئے، تو وہی کمپنی اس کی خالق ہے نا، اسی کی مرضی سے یہ اے سی استعمال کیا جائے گا، کسی اور کی مرضی سے اس اے سی کو نہیں استعمال کیا جائے گا. تو ہمارا خالق کون ہے؟ اللہ. تو اللہ ہی ہمارے لیے قانون بناتا ہے. حلال حرام تمام چیزیں اللہ کی طرف سے آئیں گی. اگر اللہ کے قوانین کے آگے کوئی اپنی مرضی سے کوئی بھی بات رکھے گا حلال اور حرام کے حوالے سے، تو وہ اللہ کی لیول پر کس کو لے کر آ رہا ہے؟ اپنے آپ کو لے کر آ رہا ہے، اپنی خواہشات نفس کو لے کے آ رہے ہیں، اپنی عقل کو لے کر آ رہے ہیں. تو وہ کون بن جائے گا؟ ظالم. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سب سے بڑا ظالم ہے. وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بغیر کسی علم کے یہ جھوٹ گھڑتا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. تو گویا بغیر علم کے لوگوں کے لیے اندر کوئی فیصلے کرنا، فتوے دینا کہ فلاں حرام ہے فلاں حلال ہے، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ اس ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ ایسے ظالم پھر اللہ کی ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. قل، ان سے کہیے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ، جو بیچ وحی کیا جا رہا ہے میری طرف. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو میرے پاس وحی کیا جا رہا ہے اس میں میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا. کون سی چیز؟ محرمن، جو حرام کر دی گئی ہو. الا طاعم یطعمہ، اوپر کھانے والے کے جو وہ اس کو کھاتا ہے. یعنی کسی کھانے والے پر میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو وحی میں آ رہا ہے وہ حرام کر دی گئی ہے، الا، سوائے اس کے. اب کچھ باتیں بتائی گئی ہیں. کیا چیزیں اللہ نے حلال حرام کی ہیں؟ سورہ مائدہ میں ہم بڑی ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے ہیں، انہی کا یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے. اللہ نے صرف چند ہی چیزیں حرام کی تھی، باقی سب حلال کیا تھا، ہے نا.
تو وہی حرام باتیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. کون سی چیزیں اب, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکنڈ کیا, یعنی دوبارہ یہ بات کہی ہے کہ ان سے کہو کہ میں جو اللہ کی طرف سے وحی کیے جا رہے ہیں احکامات, ان میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جو کسی بھی کھانے والے پر حرام کر دی گئی ہو سوائے اس کے ان یکون میتتن, یہ کہ وہ مردار ہو, او دمم مسفوحا, یا بہنے والا خون ہو. دم کہتے ہیں خون کو, مسفوحا کہتے ہیں بہنے والا, یعنی بہنے والا خون. او لحم خنزیر, یا گوشت خنزیر کا, خنزیر کا گوشت, بہنے والا خون یا مردار. یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی یہاں پر بتائی. خون کے حوالے سے پیچھے ہم نے صرف یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے خون حرام کیا ہے, لیکن یہاں اس کی ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کون سا خون حرام ہے. مسفوحہ وہ خون حرام ہے جو بہنے والا خون ہے, وہ خون جو آنتوں سے لگا رہ جائے یا ہڈی سے لگا رہ جائے, وہ خون یا گوشت میں ایسا لگا رہ جائے جو کہ بہت مائنیوٹ سے مقدار, جیسے کہ رگوں میں کوئی گوشت میں نظر آ جاتا ہے, وہ حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہنے والا خون حرام ہے یا خنزیر کا گوشت حرام ہے. میں نے آپ کو وجہ بتا دی تھی کہ بہنے والا خون کیوں حرام ہے, کیسے وہ بہنے والا خون کن کن کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے. جب صحرا میں جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے تھے اور اس کو چاقو مارتے تھے, اس میں سے بہنے والا خون نکالتے تھے, پیالہ بھرتے تھے اور اس خون کو پی جاتے تھے, اور اس سے ان کے اندر بہت انرجی آتی تھی, کیونکہ اور اس کے علاوہ اپنے سالن کو رنگ دینے کے لیے وہ خون کا استعمال کرتے تھے. اور خون اللہ تعالیٰ نے منع ہی, ایسا خون منع کر دیا تھا. دو خون اللہ تعالیٰ نے حدیث کے حوالے سے ہمیں جائز کیے ہیں, اور وہ کون سے ہیں حلال؟ کلیجی اور تلی, یعنی لیور اور سپلین کھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ آرگن میٹ ہے اور وہ ہے ہی خون سے بنا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کی مصلحت ہے, حکمت ہے, اس نے جو بھی ہمارے لیے حلال کر دیا اس نے واضح طور پر مجھے اور آپ کو اس کے احکامات نازل کر دیے. کیوں حرام ہے یہ؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ, اس لیے حرام ہے کہ یہ رجس ہے, یہ گندگی ہے, یہ ناپاکی ہے. اچھا کیسے ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, یہ اس لیے ہے کیونکہ بلڈ از دا بیسٹ میڈیم ٹو گرو دا بیکٹیریا. جو بیکٹیریا کہیں اور گرو نہیں ہوتا, بلڈ کے اندر گرو کرنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جب کوئی خون نہیں نکلتا تو وہ اس کے اندر ایزیلی گرو کر سکتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خون نکالنے کا باقاعدہ طور پر طریقہ ہمیں ذبیحے کا سکھایا ہے, تاکہ جانور کے اندر سے جتنا میکسیمم خون نکل سکتا ہے وہ ذبیحے کے طریقے سے نکل جائے. اور اگلی چیز جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ او فسقن, یا نافرمانی. فسقہ کہتے ہیں, فا سے جتنے حروف آتے ہیں وہ پھاڑنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھاڑنے سے اس کا مراد, جیسے کہ فسق ہے نا, تو فسق کیا ہے؟ حدوں کو پھاڑنے والی نافرمانی, ایسی نافرمانی جس میں حدیں کراس ہو جائے. ٹو مچ آف نافرمانی. کیا ہے وہ ٹو مچ آف نافرمانی؟ اہل لغیر اللہ بہ. اہل کہتے ہیں حلال, لام لام, حلال اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو پکارنا, یعنی کہ آپ جو عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب چاند نکلتا تھا نا, پہلی کا چاند, ہلال اس کو اسی لیے کہتے تھے کیونکہ اس دن وہ زور سے پکار کے کہتے تھے, بتایا کرتے تھے کہ اگلا مہینہ شروع ہو گیا ہے, تو پکارا گیا. اوہلا کا کیا مطلب ہے؟ پکارا گیا, یعنی پکارا گیا کس چیز کے اوپر؟ لغیر اللہ بھی, واسطے غیر اللہ کے, یعنی وہ کھانا جو غیر اللہ کے نام پر پکار کر دیا گیا ہو. ہر وہ کھانا, چاہے وہ کسی کے نام کی نیاز ہو, چاہے وہ کسی کے نام کی دیگ ہو, چاہے وہ پیر کے لیے ہو, چاہے وہ کسی آستانے کے لیے ہو, کسی دربار کے لیے ہو, کسی اولیاء اللہ کے لیے ہو, کسی نبی کے لیے ہو, کسی صحابہ صحابیات کے لیے ہو, کسی کے لیے بھی پکار کر وہ دیا جائے کہ یہ فلاں کے نام پر ہے,
فلاں کے نام کی نیاز دی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ پہ آتا ہے، اور یہ نہایت بڑی نافرمانی ہے، فسق ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی بھی کھانا دیا جائے، چاہے منتیں، مرادیں، نظریں، نیازیں یا کسی بھی قسم کے چڑھاوے ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ جو دیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، وہ اللہ نے کیا کہہ دیا؟ وہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ جی، اب کوئی 11ویں شریف کا ہو گیا، کوئی امام حسین کی نیاز ہو گئی، جو عید میلاد النبی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی نیاز ہو گئی، 12 ربیع الاول پہ نبی کے نام پہ، وہ سب کیا ہے؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام کے اوپر اگر پکار کے دیا جا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ پیچھے تھوڑے دن پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا، ابھی محرم گزرا تھا، تو کسی نے کہا اگر ہمارے گھر کسی کے گھر سے کوئی نیاز آ جاتی ہے یا کوئی کھانا محرم 10 محرم پہ آ جائے تو پھر کیا کریں؟ وہ کیا ہے؟ کھانا ہے اس کو؟ وہ کھانا ہے؟ وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ حرام ہے۔ نہ ہم نے خود کھانا ہے، نہ ہم نے کسی ملازم کو دینا ہے، وہ پھینک دیں، وہ کسی اور کے نام پہ پکارا گیا۔ ہاں، اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی اور کے نام پر نہیں ہے، وہ اللہ کے نام پر ہی دیا گیا ہے، اور آپ کو اچھی طرح پکا یقین ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن وہ ہونا کس کے نام کا چاہیے؟ اللہ کے نام کا۔ لیکن اٹس بیٹر کہ اگر معاشرے کے اندر یہ رسومات پھیلی ہوئی ہیں تو ان کو نگیٹ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کیٹیگوریکلی دوسروں کو نو کر دیجئے کہ میں نہیں لیتی خود، پلیز میرے گھر نہ بھیجا کریں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر کسی نے دینا ہی، وہ کہ ہم تو اللہ کے نام پر دیتے ہیں، ہم کسی اور کے نام پہ نہیں دیتے، تو آپ کہیں آپ اللہ کے نام پہ خاص اس دن کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اور دنوں میں بھیجے تو میں کھا لوں گی، لیکن اس دن کو ختم کرے۔ لوگوں کی جو نیازیں جو ان دنوں میں خاص طور پہ 11ویں شریف اور مختلف دنوں میں دی ہوئی ہیں، وہ جب دی جاتی ہیں، ان سب کو نو کرنا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی اس دوبارہ دی گئی آیت کے مطابق وہ فسق ہے، وہ حرام ہے۔ ہاں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارا دین بڑا آسانی اور نرمی کا دین ہے۔ ہاں، کوئی ایسی چیزیں، کبھی ایسی حالتیں آ جائیں کہ آپ کی جان کا جانے کا خوف ہو، یا آپ کا معاملہ ہو کہ آپ کی بغاوت کی نیت نہیں ہو، لیکن ایسے کوئی حالات آ جائے کہ آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا اور آپ کے پاس صرف یہی ہے کھانے کے لیے، جو کہ آج کل کے دور میں پریکٹیکلی امپاسبل سی باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر بھی، چونکہ ہمارا دین رہتی دنیا تک آیا ہے، وہ والی جگہ بھی ہے جہاں پر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ہاں، جیسے اب غزہ کے حالات آپ کے سامنے، کچھ وہاں کھانے کے لیے نہیں مل رہا، لیکن اگر ان مویشیوں میں سے ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی نا کہ اگر آپ کو مرا ہوا مل جاتا ہے، مردار مل جاتا ہے، اور آپ کو کچھ بھی کھانے کو نہیں مل رہا، تو پھر اب وہ کیا کریں گے؟ اسی کو لے کے پکا کے تھوڑا سا کھا لیں گے۔ سمجھ آئی؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ فَمَنِ اسْتُرَّ، بس کوئی مجبور ہو گیا ہو، ایسی کوئی اضطراری حالت اس کے اندر آ گئی ہے کہ وہ بس مر ہی جائے گا اگر وہ کچھ نہیں کھائے گا، لیکن غیر باغ، وہ بغاوت کی نیت نہیں ہو، ولا عاد، اور نہ ہی اعادہ کرے، دوبارہ ریپیٹ کرے، دوبارہ اس چیز کو کرے کہ ہائے تو بڑا مزے کا تھا، چلو میں کھا لیتی ہوں، دوبارہ سے کھا لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بغاوت کی نیت بھی نہیں ہے، سرکشی کی نیت بھی نہیں ہے، ریپیٹ زیادتی کرنے کا معاملہ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی اضطراری حالت آ گئی ہے کہ اب وہ نہیں کچھ کھائیں گے تو مر ہی جائیں گے، تو پھر ان چیزوں میں سے بھی کھانے کی اللہ اجازت دیتا ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک تیرا رب بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو غزہ میں حالات چل رہے ہیں، کس طرح سے اگر کسی کے پاس کچھ پایا بھی جاتا ہے نا، کچھ کھانے کا مل جاتا ہے، اس کو اگلے دن مار دیا جاتا ہے، اس کو اگلے دن مار دیا جاتا ہے۔ ایسا انہوں نے جینوسائیڈ اور ایسی میس کلنگ وہاں پہ مچا کے رکھی ہے کہ کوئی جیتا نظر ہی نہ وہاں پر آئے، اور وہاں سٹارویشن کے ساتھ لوگوں کو قحط کا در مبتلا کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور اگر کسی کے پاس کچھ کھانا مل بھی جائے، نظر بھی آ جائے، تو اس کو مار دینے کا انہوں نے حکم دے دیا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہم کی مدد فرمائے۔
وعلی الذین ہادوا، اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی بن گئے ہیں. یہودی جو تھے، اب دیکھیں کیا ہوا، یہودیوں کا تذکرہ یہاں پہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دیکھیں ان کو دعوت کے لیے کہا گیا تھا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ایکول ہے، ہم ان باتوں کو بات کرتے ہیں. تو ساری کی ساری وہ باتیں جو کامن گراؤنڈز کی باتیں تھیں ان کی بات کی جائے کہ دیکھو تمہارا دین بھی یہی ہے، ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے، شرک سے تمہیں بھی منع کیا، ہمیں بھی، ہم فلاں کو بھی مانتے ہیں، ہمارے لیے بھی وہی احکامات ہیں، تمہارے لیے بھی وہی احکامات ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، سب چیزیں تو ہم ویسی ہی مانتے ہیں، سب کچھ تو کرتے ہیں. تو یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور یہودیوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، تم لوگ کہتے ہو ہمارا تمہارا ایک جیسا دین ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ حرام چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. تم لوگوں کے حلال حرام کے احکامات جو کھانے پینے کے متعلق دیے گئے ہیں وہ ہمارے سے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر اب ذکر کیا ہے، تذکرہ کر کے بتایا کہ اللہ نے یہودیوں کے اوپر کیا چیز حرام کی تھی. وہ جو یہودی بن گئے تھے، بیسیکلی وہ یہودی تو نہیں تھے، وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے. وہ بیسیکلی اس دور کے مسلمان تھے. ایسا ہی تھا نا، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا وہ یہ عیسائی ہو گئے، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا انہوں نے اپنا نام کیا بنا لیا؟ یہودی. جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا وہ کیا بن گئے؟ مسلمان. اور جنہوں نے نہیں مانا وہ کیا بن گئے؟ عیسائی ہی رہے یا وہ یہودی ہی رہے. ایسا ہی ہے نا، دین تو اللہ کی نظر میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے تو ہمیشہ سے اسلام ہی بھیجا تھا، تو سب مسلمان ہی تھے. لیکن جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا تھا وہ کیا بن گئے؟ یہودی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، یہودی بن گئے تھے، اللہ نے ان کو یہودی نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے. حرمنا، حرام کر دی ہم نے، کل ذی ظفر، ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے. ہمارے لیے بھی تو ناخن والے جانور اللہ نے حرام کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ جی. کل ذی ناب و کل ذی مخلب، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیے ہیں وہ جو ناخن والے یا پنجوں والے جو نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، چاہے وہ جانوروں میں ہو، مویشیوں میں ہو یا پرندوں میں ہو، اللہ نے وہ سارے ناخن والے جانور ہمارے لیے حرام کر دیے. اللہ نے کہا ہم نے یہودیوں کے لیے بھی حرام کیے تھے. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے، وَالْغَنَمِ، اور بھیڑ میں سے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، حرام کر دی تھی ہم نے اوپر ان کے، شحومہما، شحم کہتے ہیں چربی کو. کیا شحومہما، چربیاں ان کی. اللہ تعالیٰ نے گائے اور بھیڑ کی چربیاں بھی ان کے اوپر حرام کر دی تھی. ہمارے لیے حرام ہے؟ نہیں. الا ما حملت ظہورہما، سوائے اس کے جو اٹھائی ہو آنتوں نے، پیٹھوں نے ان کی، اول حوایا، یا آنتوں نے، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں میں اختلط ملت ہوئی بھی ہو. یعنی وہ چربی جو پیٹھوں سے لگی ہو یا آنتوں سے لگی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، سوائے وہ چربی ان کے لیے حلال تھی. باقی جو چربی ہوتی ہے نا، جو پورے مومنٹم کی صورت میں پیٹ کے اندر سے اتنی چربی نکلتی ہے، موٹی موٹی چربی، وہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں نے ان کے لیے حرام کر دی تھی. اس کا مطلب گائے بکری وغیرہ حرام نہیں ہے، صرف چربی حرام ہے. اللہ نے کہا میں نے ان کے لیے حرام کی تھی. میرے اور آپ کے لیے تو اللہ نے حرام نہیں کی، ان کے لیے کیوں حرام کر دی؟ اللہ نے کہا میں نے حرام کی تھی. دیکھیے اللہ نے، ہمارا خالق مالک وہی ہے، ان کا خالق مالک بھی وہی ہے. دین کے حلال اور حرام کے احکامات ان کی شریعت میں بھی وہی، ہماری شریعت میں بھی وہی. اللہ لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہم نے حرام کی تھی. اصل میں بات یہ ہے اللہ نے ان کے اوپر شروع میں حرام نہیں کی تھی، اللہ نے ان کے لیے وہ ساری چیزیں کیا کی تھی؟ حلال ہی کی تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ذالک،
یہ اس وجہ سے ہے جزیناہم بدلہ دیا تھا ہم نے ان کو ببغیہم ان کی سرکشی کا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کی سرکشی کا بدلہ تھا جس وجہ سے ہم نے وہ چیزیں ان کے لیے چربی کی صورت میں ہم نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ حرام کر دی. سزا دی ان کے اوپر. بیسیکلی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہے. معاملہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں جب انسان سرکشی پہ چلتا رہتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر ایسے علماء مقرر کر دیتے ہیں جو ان کے علماء سو ہوتے ہیں اور وہ ان کو غلط احکامات دیتے ہیں اور ان کے ان غلط احکامات کی وجہ سے وہ چربی جو تھی وہ ان کے لیے حرام ہو گئی. ہوا یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کسی وجہ سے، کون سی وجہ تھی وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ وجوہات آتی ہے. کئی جگہ پہ آتا ہے بیماری تھی، کئی جگہ آتا ہے ان کو طبیعت کی ناپسندیدگی تھی، کئی جگہ پہ آتا ہے ان کو بہت زیادہ اس چیز کو پسند تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سے یہ کہا تھا مجھے یہ بہت پسند، جیسے اونٹ کی چربی، خرگوش کا گوشت ان کو بہت پسند. تو انہوں نے کیا کہا میں اپنے آپ کو اس سے ایبسٹین رکھوں گا، دور رکھوں گا، میں یہ استعمال نہیں کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ چیز اپنے لیے کھانا ناپسند کیا، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا. تو جب ان کے نبی نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو ساری کی ساری جو ان کی امت تھی وہ نبی کی سنت کو فالو کرتے کرتے کیا ہوئی، ایسے اللہ نے ان پر علماء مقرر کر دیے جو نبی کی سنت کو اپنانے کے لیے کہتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کی سنت سے بڑھ کر اللہ کا حکم ہے، وہ چیز جو اللہ تمہارے لیے حلال کر رہے ہیں وہ تم اپنے لیے حرام نہیں کر سکتے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے کیا کہا تھا، آئندہ آج کے بعد سے میں نے شہد کبھی نہیں کھانا. تو اللہ نے فوراً پکڑ کا معاملہ کیا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ چیز حرام کیوں کی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی. تو کسی نبی کو بھی اپنے لیے کوئی حلال یا حرام کو کرنے کا اختیار نہیں ہے. جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی وہ ہر ایک کے لیے حلال ہے. تو یہ بیسیکلی کیا تھا، یہ اللہ نے ان پہ کیسے حرام کی، اللہ نے شریعت میں حرام نہیں کیا تھا، علماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرکشی کی جزا دی تھی، بدلہ دیا تھا، جس وجہ سے وہ ان کے اوپر حرام ہو گیا. انہوں نے یعنی کھانا اپنے لیے حرام کر لیا. اللہ نے فرمایا کہ میں سچا ہوں اور میں سچی بات کر رہا ہوں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُلْ، بس آپ نے کہہ دیجئے رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تمہارے رب کا دامن رحمت بہت وسیع ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. اللہ تو اپنی وسیع رحمت کو کشادہ کیے ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے بہترین احکامات ہم پر نازل کرتا ہے، لیکن کیا ہے جو مجرم قوم بن جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب میں اور دنیا میں بھی مبتلا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے، اور پھر کوئی بھی عذاب کو پھیر نہیں سکتا، ٹال نہیں سکتا. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ کیا کہیں گے، لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، مَا أَشْرَكْنَا، ہم شرک نہ کرتے، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. یعنی مشرک لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کے جواب میں کیا کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، اور وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور ہم کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراتے. یعنی اللہ چاہتا ہے نا تبھی تو ہم نے حرام کر لیا. ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. وہ کوئی پتا بھی جو ہے وہ گر نہیں سکتا، کوئی اگلا سانس نہیں لے سکتا، تو گویا یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے کہ ہم نے حرام کیا، یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہوئے. کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں؟ کیا اللہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی چیز حلال کی بھی اپنے اوپر حرام کر دیں؟ اللہ نہیں چاہتا.
یہ کون کہتا ہے؟ یہ تو شیطانی رویہ تھا نا، جو شیطان نے کہا تھا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا نا، اب میں ساری انسانیت کی بے کری کر دوں گا، میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. کہا تھا نا کہ شیطانی رویہ. اللہ ایسا نہیں چاہتے. اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں احکامات دیے، ان کو تھام کے چلو، تمہیں اختیار عمل دی دیا اور اپنی اس اختیار عمل کو استعمال کر کے اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے چلتے رہو. جو حلال حرام کے احکامات آ گئے ہیں، جو شرک سے بچنے کے معاملات سکھا دیے گئے، اسی طرح سے کرتے رہنا. لیکن کام کرنا خود غلط اور اپنی اس غلطی اور کمی کا جو مورد الزام ٹھہرا دینا اللہ کو، یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ علی کیا تم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہماری روحیں تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ چاہے تو ہماری روحیں اس وقت ہمارے پاس لوٹا دیں اور ہم اٹھ جائیں اور آپ نماز پڑھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ کہتے چلے گئے کہ بے شک انسان واقعی بڑا جھگڑالو ہے. اور یہ کہتے اللہ کے نبی اس جگہ سے نکل کے چلے گئے کہ انسان ہر کام کا وبال اللہ پر ڈال دیتا ہے. کام خود نہ کرنا اور مورد الزام اللہ کو ٹھہرا دینا کہ اگر ہماری روحیں تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں، اگر اللہ پلٹا دے تو ہم اٹھ کے نماز پڑھ لیں. یہ تو کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ہمیں نظر آیا کہ آپ کو یہ بالکل پسند نہیں آئی. اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو خود اپنے لیے چاہتا ہے. جب ایک انسان خود اپنے لیے چاہتا ہے اور ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ کتنے بڑھاتا ہے؟ 10. وہ چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اللہ انسان کا رویہ دیکھتا ہے، انسان کے اندر کتنی چاہت ہے، انسان خود کتنا آگے بڑھنے کے لیے کوشاں نظر آ رہا ہے. جب وہ اپنی ایک کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھ کے اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے کام کا بنانے کے لیے جت جاتے ہیں. اپنا غلطی اور کمی کا وبال کبھی بھی اللہ کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے. آج بھی یہ باتیں نظر آتی ہیں نا، سننے کو ملتی ہے. اللہ چاہے گا تو ہاں میں بھی حج کر لاؤں گی، اللہ چاہے گا تو میں بھی برقع پہننے لگ جاؤں گی، اللہ چاہے گا تو میں بھی قرآن کا کورس کر لوں گی، اللہ چاہے گا تو میں بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے قرآن کلاسز میں جانا شروع ہو جاؤں گی، یا میں بھی نمازیں پڑھنا شروع ہو جاؤں گی 5 وقت کی. اللہ تو چاہتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے. وہ تو میرے اور آپ کے ہاتھوں میں اس نے ہر چیز پہنچا دی ہے، پکڑا دی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تو چن لیا، لا کے بٹھا بھی دیا. تو اس سے زیادہ اور اللہ کی رحمت اور کیا ہوگی؟ پھر بھی ہم یہ کہیں ہاں اللہ کا حکم ہوگا تو میں برقع پہن لوں گی، اللہ کا حکم ہوگا تو ہم سود سے اپنے آپ کو نکال لیں گے. اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب اللہ کا حکم اور نہیں آنا. یہ 1450 سال پہلے اللہ نے چاہ لیا تھا. اللہ نے حتمی حکم، کیٹیگورک حکم قرآن پاک کے اندر احکامات کی صورت میں میرے اور آپ کے ہاتھوں تک پہنچا دیا. اللہ تو چاہتا ہے، لیکن اب میں کیا چاہتی ہوں؟ اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ بس اگر اللہ چاہے گا تو ہم کر لیں گے. اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح سے جھوٹ بولا تھا ان لوگوں سے پہلے آئے ہوئے لوگوں نے بھی. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ ہمارا عذاب انہوں نے چکھ لیا. یعنی اس قسم کے باتیں پہلے لوگ بھی بنایا کرتے تھے اور وہ بھی حق کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ سب لوگوں نے چکھا. قل، ان سے کہیے، هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ کوئی علم ہے تمہارے پاس؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، تو پھر اس کو لے کے آؤ ہمارے لیے. مطلب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے پاس پیش کر سکو، اگر ہے تو لے کر آؤ. کون سا حکم ہے تمہارے پاس کہ اللہ نے ایسے ایسے حکم دیا تھا؟ اللہ نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا تھا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں ان تتبعون الا الظن، وہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں،
خود سے خود سوچ سوچ کے اپنی طرف سے ہی حلال حرام کے احکامات بنا دیے. وہ جو حام بحیرہ صاحبہ وسیلہ اور آج یہاں پہ جو منتیں مرادیں نظر نیازیں اور مختلف چیزیں جو ہے وہ اللہ کے طرف سے جو ہے وہ منسوخ کر دی جاتی ہے کہ اللہ ہی نے ہمارا ہمیں ایسا حکم دیا تھا. ہمارے تو نانی دادی یہ کرتی چلی آ رہی ہیں, ہمارے تو خاندان میں ایسے ہوتا ہے, ہمارے تو بڑے ایسے ہی کیا کرتے تھے, ہمارے تو ہمیشہ سے صدیوں سے یہی معاملات چل رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی علم ہے تمہارے پاس تو لے کر آؤ. ان نہیں یہ پیروی کر رہے مگر صرف گمان کی. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ, اور نہیں ہو تم بس صرف تیر تکے چلا رہے ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, یہی تو ہوتا ہے ان کو کہ ہم ان کو خوش کریں گے تو وہ ہماری سفارشیں کر دیں گے, ہم ان کے نام کے نیازیں دیں گے تو ہمارے معاملات جو ہے وہ صحیح ہو جائیں گے, وہ مشکل کشا ہیں, وہ حاجت روا ہیں, اور اس قسم کی ساری باتیں اسی لیے کی جاتی ہیں. اللہ نے کہا یہ سب تیر تکے ہیں, کوئی ایسا علم اللہ نے نہیں دیا تھا, خام خیالیاں اپنی طرف سے ایسی باتیں وہ کر کے چل رہے. اللہ نے فرمایا قل ان سے کہیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ, ساری کی ساری حقیقت رس حجت اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ہے. تمام کی تمام باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. حجت اللہ, حجت کیا ہے؟ قرآن. حجت کیا ہے؟ حدیث. اس کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہے. اللہ نے کہا اللہ ہی کے لیے ساری حجتیں ہیں جو اللہ نے بیان کر دی. بالغ حجت ہے جو تمہیں پہنچا دی گئی ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ, بس اگر چاہے البتہ وہ ہدایت دے دے تم کو. کس کو؟ اجمعین, سب کے سب کو. مگر مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے سکتا تھا. حقیقت کی حجت تو اللہ کے پاس ہے نا, وہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت دے سکتا تھا, لیکن اللہ نے سب کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ کیونکہ اللہ ڈنڈے پہ کام نہیں کروانا چاہتا. اللہ تو کن کہے فیکن ہو جائے. اللہ نے اختیار عمل دیا, اس اختیار عمل کا صحیح استعمال کرنا ہی ہمارا امتحان ہے, اور یہی اللہ نے دینا ہے, دیکھنا ہے. سمجھ آئی؟ اختیاری ایمان اللہ کو چاہیے, نہیں تو اللہ کے بس میں کیا نہیں تھا, وہ چاہتا تو سب کو وہ کر دیتا, ایک ہی چیز میں ہدایت دے دیتا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہلما, لے آؤ. کس کو؟ شہداءکم, اپنے گواہوں کو لے آؤ. الذین یشہدون, جو اس بات کی شہادت دیں ان اللہ حرم ھذا, کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کون سی چیزیں حرام کی تھی انہوں نے, وہ گائے اور بکری کے پیٹ کے اندر جو تھا وہ سب چیزیں, اور تو وہ جو جانور تھے جن سے کوئی بار برداری کا کام نہیں وہ لیا کرتے تھے, ہے نا, حام بحیرہ صاحبہ وسیلہ جو تھے کہ ان کو آستانوں پر چھوڑ دیا کرتے تھے, یا وہ بچوں کو جو قتل کر دیا کرتے تھے, اس کی قتل اولاد کی 3 شکلیں. تو وہ کیا ہے؟ تم کہو اللہ نے کیا تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے, تم لے کر آؤ نا, اپنے کوئی گواہ لے کے آؤ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے. فَإِن شَهِدُوا, بس اگر وہ گواہی دے دیں, فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, تم ان کے ساتھ گواہی نہیں دینا. کیوں نہیں گواہی دینا؟ کیونکہ وہ ساری باتیں من گھڑت ہیں, وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے. لہٰذا اگر وہ گواہ بھی لے کے آ جائیں, جھوٹے گواہ بھی لے کے آ جائیں کہ ہاں اللہ نے ہی ان چیزوں کا حکم دیا, دیکھو دیکھو فلاں ہمارا مولوی بھی یہ گواہی دے رہا ہے, فلاں ہمارا پیر بھی یہ گواہی دے رہا ہے, فلاں ہمارا عالم بھی یہ بات کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اسی چیزوں کا حکم دیا ہے. اللہ نے کہا اگر کوئی اپنے گواہ لے بھی آتے ہیں نا, فلا تشہد معہم, تم ان کے ساتھ گواہ مت دینا, ان کے ساتھ شہادت مت دینا. ولا تتبع اهواء الذین, اور نہ تم پیروی کرنا خواہشات کی ان, یعنی کہ یہ ساری باتیں وہ اپنی من گھڑت بھی ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, تو تم ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا. کن لوگوں کی خواہشات کی؟ الذین کذبوا بآیاتنا, ان لوگوں کی خواہشات کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ, اور ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وہم بربہم یعدلون, اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بنا دیتے ہیں, اپنے رب کے مد مقابل لے آتے ہیں. تو گویا ہر وہ شخص جو من گھڑت باتیں بنا کے اپنی طرف سے دین کے احکامات گھڑ گھڑ کے لے کر آ رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟
وہ رب کا ایک تو ہمسر بنا رہا ہے، آخرت کا منکر ہے، اللہ کے تمام کی تمام باتوں کا انکاری ہے، اور اپنی خواہشات کا پٹھو بنا ہوا ہے، تو اور اس طرح کی باتیں گھڑ گھڑ کر لے کر آ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں منع فرما دی، بلکہ کیا کہا، قل، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعالو، آؤ، آؤ، بلایا جا رہا ہے، ان سے کہو کہ آؤ، اتلو، میں پڑھوں، میں پڑھ کر سناؤں تمہیں، ما حرم ربکم علیکم، کہ جو حرام یا کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تمہارے اوپر۔ یعنی اے نبی آپ ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں، میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اب آگے کی آیت کے اندر اگلی 3 آیات وہ آیات ہیں جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے، کعب احبار جو یہودی عالم تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ 3 آیات ہیں جو تورات کے بھی بنیادی احکامات تھے، اور تورات کی پہلی 3 آیات بھی یہی 3 آیات تھی۔ سمجھ آئی؟ تو جو ان کو بنیادی احکامات دیے گئے تھے، دیکھ لیجئے کہ ہمارے دین کے اندر بھی بنیادی احکامات یہی ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ان کی مہر کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ان 3 آیات کو پڑھ لیں۔ یعنی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر وصیت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو یہ 3 آیات کو پڑھ لیں، آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کوئی ہے جو مجھ پر ان 3 آیات سے بیعت کرے؟ پھر آپ نے یہی 3 آیات پڑھ کر فرمائی، اور یہ بات بھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے ہی بتائی۔ کون سی باتیں ہیں جو ان 3 آیات کے اندر آ رہی ہیں؟ سب سے پہلی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان کو پڑھ کے بتاؤں میں تمہیں کہ اللہ نے، تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ شرک کی نفی کر دی گئی، تمام قسم کے شرک منع کر دیے گئے۔ سورہ نام کے اندر ہم نے بہت ڈیٹیل سے شرک کو دیکھ لیا ہے، شرک فی الذات، شرک فی العبادات، شرک فی الصفات، اور شرک فی الاختیارات۔ 4 قسم کے شرک اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، ہر ہی قسم کے شرک کو منع کر دیا، حرام کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، چاہے اس کی ذات میں کسی کو لے کے آیا جائے 1 to 1 پر، چاہے صفات میں کسی کو اختیار عمل دے کر بتا دیا جائے، چاہے یا مشکل کشا، رازق یا خالق یا مالک یا کچھ اس طرح کی باتیں اللہ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ منسوب کر دی جائیں، یا شافی کسی اور کو بنا دیا جائے۔ اور شرک فی الاختیارات اور شرک فی العبادات، عبادات بھی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کی جائے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی عبادت یا عمل کیا جائے، چاہے قربانی دی جائے، چاہے نذریں نیازیں دی جائیں، چاہے اس کے لیے کوئی نفل پڑھے جائیں خوش کرنے کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک کے زمرے میں آنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی نفی کرنے کے بعد جو اگلی چیز حرام کے کیٹیگری میں بتائی، وہ کیا بتائی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، والدین کے ساتھ بے اعتنائی، ان کے حقوق میں کمی نہ کرنا۔ سمجھ آئی؟ تو حرام کر دیا گیا والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، بلکہ حکم کیا کہ دیا گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ٹھیک ہے، حسن سلوک کرنے کے حوالے سے پتہ چل رہا ہے کہ منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ نافرمانی سے، ان کو اف نہ کہنا، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کرنا، ان کو جھڑک کر جواب نہیں دینا، ان کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا رویہ جو ہے وہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ یہ والی بات کیا ہے، ہمارے لیے حرام ہے کہ اگر ہم والدین کے ساتھ بد سلوکی کا معاملہ کریں، یہ حرام ہے۔ اب کسی کے والدین اگر دنیا سے چلے گئے اور اس کو اب یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ انعام کے آخری آیات کے اندر یہ ہم نے کیٹیگوریکلی ہمیں کہہ دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی،
ان کے ساتھ نافرمانی نہیں کرنی. میرے تو والدین دنیا میں اب نہیں ہیں, وہ تو جا چکے ہیں. تو ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے, یقین مانیے ہر چیز کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا ہے, راستہ نکال دیا ہے کہ کہیں پہ بھی اتنا ریگریٹ نہ ہو جائے کہ اسی ریگریٹ میں انسان ختم کر لے اپنے آپ کو, ڈپریشن میں چلا جائے. ہمارا دین پازیٹیو بھی ہے اور پازیٹیو چیزوں کی طرف پروموشن بھی دیتا ہے, پروموٹ بھی کرتا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے, فرمایا نا, حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور وہ اپنے والدین کا نافرمان تھا, اس حالت میں کہ وہ والدین کا نافرمان تھا, تو وہ کثرت سے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے. تو پھر وہی بخشش کی دعا کثرت کے کرنے کی وجہ سے اس کا نام نافرمانوں کی لسٹ سے نکال کے فرما برداروں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا. سبحان اللہ. ایک یہ بخشش کی دعا کہ جس کا انسان منتظر ہوتا ہے اپنے پیاروں کی طرف سے, اور اگر آپ والدین کے لیے یہ بخشش کی دعا ویسے بھی کرتے ہیں اور اگر آپ کثرت سے کریں گے تو نافرمانی بھی اگر کی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ نافرمان برداروں کی لسٹ سے نکال کے فرما برداروں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں والدین کی زندگی میں ان کی قدر و قیمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کر دی وہ کیا بتائی, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, مفلسی کے ڈر سے, اپنی فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا. یہ بھی ہمارے لیے کیا کہہ دیا, ہمارے لیے حرام کر دی. کیوں؟ مفلسی کی وجہ سے, فقر و فاقہ کے ڈر سے لوگ حرام اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, یہ ان کی بھی شکل تھی اور ہماری بھی ہے. تو آج اگر ہم کہیں کہ جی ہم کہاں سے پڑھائیں, ہم کہاں سے لکھائیں, آج اتنی زیادہ مہنگائی ہے, کون بچوں کو فیسیں دے, کیسے ان کے ہم خرچے اٹھائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے. تو لہٰذا خام مخواہ یہ سوچ کر کہ جی اپنی اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے, پلائیں گے کہاں سے, ان کی ضروریات کو کیسے پوری کریں گے, اور اس ڈر سے بس یہ 2 بچے خوشحال گھرانہ, بس ہم تو اسی طرح سے چلیں گے. اللہ نے کہا ایسے اپنی فقر و فاقہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. تمہیں بھی میں ہی رزق دیتا ہوں, تمہارا رازق بھی میں ہوں, ان کو بھی رزق میں ہی دوں گا. لہٰذا قتل اولاد ہر لیول پر, میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی سمجھایا تھا اور بتایا تھا, ہر لیول پہ کرنا کیا ہے, کبیرہ گناہ, خطأً کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا تھا کہ ان کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور یہاں پہ حرام کردہ فہرست میں اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد کو لے کر آئے ہیں کہ اولاد کو کسی صورت بھی قتل نہیں کیا جائے گا. نہ پڑھائے نا ان کو HSN کالج میں یا گرامر اسکول میں یا بڑے بڑے جو ہے وہ آئیوی لیگ اسکولز یا کالجز میں نہ پڑھائیں. آپ عام اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے. نہ ڈیزائنر کپڑے پہنائیں, ان کو نارمل کپڑے پہنا دیں. جو بچے کا نصیب ہوتا ہے نا, یقین مانیے وہ اس کو مل کر رہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں نے پریکٹیکلی یہ باتیں خود دیکھی ہیں, مطلب آبزرو کی ہیں کہ اگر آپ اپنے بچے کو کوئی چیز نہیں لے کے دینا چاہتے, یا آپ نہیں لے سکتے, یا آپ کنٹرول کرتے کہ نہیں لینا, تو اللہ نے اگر اس بچے کے نصیب میں لکھی ہے تو کہیں اور سے مل جاتی ہے, کہیں اور سے آ جاتی ہے. بچہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے. جو بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی چھاتی میں اللہ کی طرف سے دودھ اتار دیا جاتا ہے, تو کیا وہ آنے کے بعد اس کو رزق نہیں دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے, ہر حال میں ملے گا. کبھی بھی رزق کی تنگی اور اس کی کمی کا سوچ کے اولاد کو قتل کرنا یا اولاد کو ختم کر دینا یا DNCs اور ابارشنز یہ سب کرا دینا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کی طرف سے کیٹیگوریکلی حرام کر دیا گیا ہے. اچھی طرح اس بات کو سمجھنا بھی ہے, آگے بھی سمجھانا ہے, کیونکہ نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے. پہلے کسی سے ایسی ہوگی تو بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کسی اور بچے کی کفالت اٹھائیں. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھیے قتل اولاد کے لیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اب اتنے سارے کھانے والے منہ آگے میں کہاں سے کھلاؤں. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, کھانے والا منہ ایک ہوتا ہے لیکن وہی ایک بچہ 2 ہاتھ بھی لے کر آتا ہے.
تو اس ایک منہ کی فکر کرنے کے بجائے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، ان 2 ہاتھوں کو کرامت بنانے کے لیے فکر مند ہو جائیے، ان 2 ہاتھوں کو معاشرے کا ایک بہترین مفید کیریکٹر بنانے کے لیے کوشاں ہو جائیں. یہ جتنے زیادہ ہاتھ ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، اتنے ہی بہترین اولادیں آئیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا نا، میں اپنی امت کی کثرت کی بنا پر اپنی امت پر فخر کروں گا قیامت کے دن. اور آج 2 بچے خوشحال گھرانے میں کیا کیا کام نہیں ہو رہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. اور کیا کرنا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور نہ تم سب قریب جاؤ فحش کے، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائیں ان میں سے، وما بطنا، اور وہ چھپی ہوئی ہوں. یعنی بے شرمی کی ہر بات کے قریب نہ پھٹکو، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی. یعنی اوپن بے شرمی کے معاملات ہو رہے ہوں، یا کمروں کے بند کمروں کے اندر، یا باتھ رومز کے اندر، یا کسی کی نظروں سے اوجھل ہو کر آپ بے شرمی کے معاملات دیکھ رہے ہوں، کر رہے ہوں، اپنی نگاہوں پر کنٹرول کریں. اور جو اپنے ہمارے ہاتھوں میں جو شیطان کے چرخے اور ایجنٹس موبائل کی صورت میں موجود ہیں، اس میں بھی ہمیں اپنی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے نا. آنکھوں کا حساب اکیلے میں بیٹھے تنہائی میں بیٹھ کے دیکھے جا رہے، کسی کو کیا پتا میں کیا دیکھ رہی ہوں. یہ چھپی ہوئی بے شرمی کی باتیں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ حرام. یاد رکھیے گا، جو دن سنوار لیتا ہے اللہ اس کی راتیں سنوار دیتا ہے. آپ دن سنواریں گے اللہ آپ کی راتیں سنواریں گے. آپ دنوں کو خراب کریں گے اللہ آپ کی راتیں بگاڑ دیں گے. دن سنواریں، دن کے اندر پروڈکٹیو پازیٹیو کام کریں، کم سے کم غلط چیزوں کی طرف جتنا زیادہ کم سے کم آپ کا انکلینیشن ہو اتنا ہی بہتر ہے. اور اگر ہو جائے تو اللہ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون پڑھیں کہ اللہ تو مجھے بچا لے، میرے اندر اتنا کنٹرول نہیں، تو مجھے میرے اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے کانوں پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرما. چھپی ہوئی باتیں چاہے بے شرمی کی کھلی ہو یا ظاہری طور پر آیا ہو رہی ہو، سب کو نظر آ رہی ہو، اللہ نے اس کو بھی کیا کہہ دیا؟ حرام کر دیا. اب چھپی ہوئی تو زنا کے معاملات، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، تمام چیزوں کا زنا. اور اس کے ساتھ ساتھ کھلی ہوئی بے شرمی کی باتیں کیا ہیں؟ ایسی 1 to 1 باتیں کرنا، گندی ٹاکس کرنا، گندے جوکس کرنا، کوئی لوگوں کے سامنے بے حیائی کے ساتھ پھرنا، معاشرے کے اندر بے حیاؤں کی طرح پھرنا، معاشرے کی دلہن بن کر پھرنا. یہ سب بھی کیا ہے؟ خلط ملط مخلوط محفلیں، شادی بیاہ کے معاملات، سب چیزیں آپ کے سامنے. بے شرمی کی کون سے معاملات نہیں ہو رہے؟ لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں مل کے، یہ سب بے حیائی، فحاشی اور یعنی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے سعودی عرب میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے، وہ مس ورلڈ کے معاملات ہو رہے ہیں، وہ کمپٹیشنز ہو رہے ہیں، وہ کوئین آف بیوٹی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل رہی. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب بے شرمی کے معاملات ہیں. اور ایون تیار ہو کے سج دھج کر اس لیے باہر نکلنا کہ سب بولے واہ کیا بات ہے، کیا زبردست تیار ہو کے جاتی ہے، اس جیسا تو کوئی گیٹ اپ کرتا ہی نہیں، اس جیسا تو کوئی کپڑا پہنتا ہی نہیں، اس جیسا تو کوئی نظر آتا ہی نہیں. یہ سب بھی کیا ہے؟ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں، ریجھنے والیاں، رجھانے والیاں. یہ سب کون ہوں گی قیامت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خود جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. ایسی بے حیائی کی باتیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو. اور وہ جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے وہ بھی کیسی ہے؟ ایسی اور ویسی ہے، یعنی بڑی بدچلن. ایسی خوشبو نہ لگا کے نکلے کہ مہک پورے کے پورے عالم میں پھر رہی ہو. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے. کس چیز کو دیکھیں گے؟ اللہ نے صاف یہاں پر انما حرم ربی الفواحش ہے نا. اللہ نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ اللہ میرے رب نے حرام کر دیا فحش چیزیں. فحش کس کو کہتے ہیں؟ فحش ہر اس برائی کو کہتے ہیں جس کی پہچان معاشرے میں موجود ہوتی ہے. ہاں جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط چیز ہے، فحش وہ، اور اس کا اثر دور تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسی فحش کے اندر اگر کسی چیز کا کوئی رشوت لے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دہی کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، یہ سب معاملات بھی کیا آ جائیں گے؟
یہ معاشرے میں فطرت میں انسان کے ہے کہ یہ غلط چیز ہے، تو ان سب چیزوں سے بھی انسان نے بچنا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور اگلی چیز جو بتائی وہ کیا کہ کسی جان کو قتل نہ کرو، کسی جان کو قتل نہ کرو، حرم اللہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ قتل کرنا جائز ہے. حق کیا ہے جناب؟ کسی انسانی جان کو صرف حق کے ساتھ قتل کیا جا سکتا ہے، حق کے بغیر قتل نہیں کیا جا سکتا. قتل اولاد کو اللہ نے علیحدہ بتایا اور انسانی جان کو قتل کو علیحدہ بتایا اللہ تعالیٰ نے. تو کتنا بڑا ہے نا قتل اولاد کے حوالے سے انسان سوچے. اور انسانی جان جو قتل کرنے کا صرف 5 حالتوں میں حکم ہے جو کہ الا بالحق کے زمرے میں آتی ہیں. جیسے کہ قصاص میں قتل کرنے کی اجازت ہے، اور وہ الا بالحق جو ہے وہ صرف عدلیہ کی سطح پر ریاستی لیول پر جا کے ہوگا. ایک انڈیویجول کو ہماری شریعت اختیار نہیں دیتی کہ میں حق کے ساتھ جا کے کسی اور کو قتل کر کے آ جاؤں، کہ کسی نے زنا کیا تھا تو میں اس کو قتل کر کے آ جاؤں، یا میں قصاص میں خود سے کسی کو قتل کر کے آ جاؤں. نو وے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اسٹیٹ لیول پر ہوگا، ریاست حکم دے گی اور عدلیہ کی سطح پر باقاعدہ طور پر حکم آئے گا، پھر اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. زانی کو قتل کرنے کا حکم ہے، جسے رجم اور سنسار کر کے سٹوننگ ٹو ڈیتھ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین چینج کر لیتا ہے، اسلام چھوڑ کے دوسرے دین میں چلا جاتا ہے، مرتد کو قتل کرنے کا حکم ہے. چوتھا کیا ہے؟ اگر کوئی اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے فتنے فساد کرتا ہے، محاربہ کرتا ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے اکر اور ارینا کے حوالے سے بھی معاملہ سے کام سمجھایا تھا اور سنایا تھا ان کا قصہ. اور 5واں جو حکم ہے الا بالحق میں جو آتا ہے وہ ہے قتال جو جنگ میں کیا جاتا ہے. جنگ میں، سمجھ آیا؟ صرف یہ حق کے ساتھ قتل کرنے کی اجازت ہے انسانی جان کو. ادروائز اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک انسان کی حرمت کیسی ہے؟ یہ خانہ کعبہ سے زیادہ محترم ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ محترم. اور ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو اسی طرح محترم ہے جیسے یہ خانہ کعبہ، جیسے کہ آج کا مہینہ، جیسے کہ یہ آج کا دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ یہ فرمایا تھا. تو ایک انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے. کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں. جس نے ایک ومن احیا الناس فمن فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، اور جس نے ایک کو قتل کر دیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. تو کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، اور کسی جان کو قتل نہ کرو. یہاں پر ہمیں اپنے آپ کے قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یعنی خودکشی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ وہ باتیں ہیں جو وصیت کی باتیں ہیں تمہارے اوپر اللہ نے کی ہیں. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، شاید کہ تم عقل کرو. اللہ نے یہ باتیں، وصیت کہتے ہیں خیر خواہی کی باتوں کو، یعنی یہ خیر خواہی کی باتیں ہیں جو اللہ نے تم تک بیان کر دی ہیں، شاید کہ تم تعقلون، عقل کا حاصل کرو، سمجھ بوجھ سے کام لو. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کی طرف، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. کون سا بہترین طریقہ تھا یتیم کے حوالے سے؟ ہم نے کافی ڈیٹیل سورہ نساء میں پڑھی تھی. تو یتیم کے مال کے قریب احسن طریقے سے کیسے جانا ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا تھا بدرارا، یعنی جلدی جلدی ہڑپ نہ کر جانا. ہاں، احسن طریقہ یہ ہے حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے. یتیم کے مال کو ایسا نہ کرو کہ تم جلدی جلدی کھا کے ہڑپ کر جاؤ، بلکہ جب وہ سن رشد کو پہنچ جائے تو اس وقت تم اس کے مال کو اس کے حوالے کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ تول، کیل کہتے ہیں ناپ کو، میزان کہتے ہیں تول کو.
اور کیا کرو, ناپا بھی صحیح طرح سے پورا پورا کیا کرو اور تولا بھی پورا پورا کیا کرو. کس طرح؟ بالقسط, انصاف کے ساتھ. یعنی ناپ تول میں ڈنڈی مارنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. کیوں؟ قرآن میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے, تو جہنم کی گہری کھائی ویل ہے. اللہ نے حکم کیا دیا؟ حرام کر دیا ڈنڈی مارنا, اور کہہ دیا چاہے ناپو چاہے تولو, ان کے کیا درمیان میں کیا کرو؟ انصاف کے ساتھ معاملہ کرو, پورا پورا دیا اور تول لیا کرو. ناپ تول میں اب دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ناپی جاتی ہیں, جیسے کہ کپڑا ہو گیا, زمین ہو گئی, ہے نا. اسی طرح سے تولی جاتی ہیں کچھ چیزیں, جیسے کہ سالڈز ہو گئے, لیکوڈز ہو گئے, لیٹرز میں, گرامز میں, اونس میں کر کے لوگ کرتے ہیں نا. تو یہ کچھ سالڈ اینڈ لیکوڈ اور کچھ جو ہمارے ناپنے کی چیزیں ہوتی ہیں, زمین, کپڑا وغیرہ, جیسے میں نے بتایا. تو ہر چیز میں کیا کرنا ہے؟ انصاف کا معاملہ کرنا ہے. ایک قوم جو کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, اس کو تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا ان کے اس عمل کے اوپر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انصاف کے ساتھ دین لین میں خیال رکھا کرو. اور اسی طرح سے دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے حقوق اور فرائض میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے. لیتے وقت تو پورا لے لیا اور دیتے وقت آپ کو مصیبت پڑ گئی. اسی طرح کچھ لوگ رشتے والے معاملات میں بھی کیا کرتے ہیں, لیتے ہوئے تو بڑا اچھا چاہیے اور دیتے وقت اپنی عیبدار بیٹی دے دی, عیبدار بیٹا دے دیا. سمجھ آیا؟ بتایا ہی کچھ نہیں, اندر ہی اندر جو ہے وہ چھپا چھپا کے سب کچھ کر لیا. یہ سب تجارتی معاملات, لین دین کے معاملات میں کسی بھی قسم کی بے ایمانی اس سے منع کیا جا رہا ہے. کسی بھی قسم کی بے ایمانی لین دین کے معاملات میں, کسی بھی قسم کی بے ایمانی. کیا ہوتا ہے؟ عیبدار جھوٹی قسم کھا کے عیبدار مال بیچ دیا جاتا ہے, ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے, ہورڈنگ کی جاتی ہے, بلیک مارکیٹنگ کی جاتی ہے, جھوٹی دکھایا کچھ جاتا ہے, دیا کچھ جاتا ہے. یہ سب بھی کیا ہے؟ یہ سب بھی ڈنڈی مارنے کے, دھوکے دینے کے تجارتی معاملات ہیں. ملاوٹ کر کے بیچ دیا, ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ یہ دھوکہ دینے کے, فراڈ کے حوالے سے یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دی گئی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا الا وسعها, نہیں ہم مکلف کرتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق. یعنی ہر انسان سے اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا. اس سے زیادہ کا بوجھ یا بار اللہ تعالیٰ کسی پر نہیں ڈالتے. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے گونگا پیدا کیا ہے, اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ میں تبلیغ کتنی کی تھی, کتنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا تھا. جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں نہیں دی, اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کہ قرآن پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, مجھے پہچانا تھا کہ نہیں علامات دیکھ کر. اللہ نے تو نہیں پوچھنا, اللہ نے اس سے ہی پوچھنا ہے جس کو جتنی طاقت, وسعت اور صلاحیت اور اختیار اللہ نے دیا. جس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے وہ اس سے پوچھ بھی نہیں. جس کے پاس اختیار ہے اس سے پوچھے, جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اس سے پوچھ نہیں ہے, جس کے پاس طاقت ہے اس سے پوچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بیلنس اور برابری رکھی ہے, اور جس کو دیا ہے اسی سے پوچھا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا, دوبارہ بتاتی چلوں کہ حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کھجور دی اور باقی بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے تھے, کسی کو 4 دی, کسی کو 8 دی, کسی کو زیادہ دی, کسی کو. تو حضرت علی کے دل میں آیا کہ سب سے قریب تو میں ہوں, تو مجھے ایک ہی دی ہے, باقیوں کو اتنی دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آنا. کل اگلے دن آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر رکھا گرم ریت کے اوپر اور کہا سب اپنے جوتے اتار کے اس کے اوپر چڑھ کے کھڑے ہو اور مجھے بتائیں جو کل کھجوریں دی تھی ان کا کیا کیا. جس کو جتنی دی تھی اس نے اسی کا حساب دینا تھا. یہ اتنی پیاری مثال ہے نا, جس کو جتنی طاقت, صلاحیت, رزق اور چیز نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ملی ہیں اس نے اتنا ہی حساب دینا. اس دن جب کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا, اس دن وہ جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینا. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات سوچ کر. اور پھر جب حضرت علی کو ایک ہی کھجور دی تھی, وہ 1 سیکنڈ میں گئے, جا کے بتا کر آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب پتہ چلا تمہیں, اس وقت تمہارا دل
وہ ہو رہا تھا، چھوٹا ہو رہا تھا کہ مجھے کم کیوں ملا. جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کرنا پڑے گا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو یہ نعمتیں ہیں، ان کی قدردانی کرنی ہے، اور جس کو جتنی نعمتیں ملی ہیں اس کو اتنا ہی گڑ جانا چاہیے زمین کے اندر کہ کیا میں جواب دوں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اتنی اللہ نے دی. تو جس کو جتنی قدرت طاقت دی ہے اللہ اس سے اتنا ہی پوچھے گا. جس کے پاس قدرت طاقت اختیار نعمتیں نہیں ہیں اللہ بھی جو ہے نا وہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے. اللہ نے اتنا ہی پوچھنا ہے جتنی اس کو وسعت اور طاقت اور نعمت اور رزق میں دیا تھا. وَإِذَا قُلْتُمْ، اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا، بس عدل کی بات کرو، یعنی جب بات کہو انصاف اور عدل کی کرو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے معاملہ کسی قرابت دار رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو. دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ معاملہ چاہے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو، بات عدل کی جائے گی. اگر معاملے میں تمہاری بیٹی اور تمہاری بہو آ گئی ہے اور تمہیں پتا ہے کہ تمہاری بیٹی غلط ہے تمہاری بہو ٹھیک ہے، تو عدل کا تقاضا کیا ہے کہ تم اپنی بہو کا ساتھ دو اور بیٹی کے خلاف بولو. سمجھ آئی؟ یہ ہے عدل. تو ہر لیول پر عدل اللہ نے کہا کہ چاہے معاملہ قریب ترین رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، بات کرو تو انصاف کی کرو. اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے وہ کھڑے ہوں گے جو عادل حکمران ہوں گے. آج ہم حکمران کہاں کے ہیں؟ اپنے اپنے گھروں کے. ہم خواتین اپنے گھروں کی حکمران. ہمیں بھی بات کیسے کرنی ہے؟ عدل کی. ہاں بھائی غلط ہے تو بھائی غلط ہے، آپ کا بیٹا غلط ہے تو بیٹا غلط ہے. چاہے معاشرے کے لوگ جو مرضی بات ہو رہی ہو، اگر بات دوسرا بندہ ٹھیک ہے، آپ کا بھائی غلط، آپ بولیں گے کہ میرا بھائی غلط. آپ کا بیٹا غلط، بولیں یہاں پر میرا بیٹا غلط ہے. تو گویا اپنے رشتہ دار کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ہمیں یاد ہے نا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی یہی حکم دیتا کہ اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ انصاف سے جاری کی ہوئی ایک حد 40 دن کی مسلسل بارش سے بہتر ہے. تو اللہ خود بھی عادل ہے اور خود بھی انصاف پسند کرتا ہے، اور اللہ نے حکم بھی عدل کا اور انصاف کا ہی دیا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اگلا حکم کیا تھا کہ اللہ کے جب عہد کرتے ہو نا، اللہ کے عہد کرتے ہو اللہ سے، تو ان کو پورا کیا کرو. کب ہم عہد کرتے ہیں اللہ سے؟ دوہرا لیجئے. ہم عہد کرتے ہیں اللہ سے جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی معبود نہیں بناؤں گی، بندگی نہیں کروں گی. دوسرا عہد کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے نماز میں عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کروں گی، صرف تجھ سے مدد مانگوں گی، کسی اور کی عبادت اور بندگی بھی نہیں کروں گی، مدد اور حاجت روائی کے لیے بھی میں کسی اور کے پاس نہیں جاؤں گی. تو یہ بھی اللہ سے عہد. پھر کیا کرنا؟ پھر کسی پیر فقیر اولیاء کے دربار اور مزار پہ میں نہیں جاؤں گی، کسی سے حاجت روائی مشکل کشائی کر کے میں یا علی مدد، یا نبی مدد، یا مولا، یا نبی کیا بولتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، اس قسم کی باتیں میں نہیں کروں گی، صرف اللہ ہی سے مدد مانگوں گی. اور کیا کرنا ہے؟ اگلی جو ہماری عہد ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے کہ نماز میں جب ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں انگلی اٹھا کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میرا ہر عمل اس بات کی گواہی دے گا کہ میں صرف اور صرف اللہ ہی کو اپنا معبود بناتی ہوں، اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی اور بندہ مان کے چلتی ہوں، یعنی اللہ کو مان کر اللہ کی مانتی ہوں. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ باتیں ہیں جن کی ہدایات ہم نے تمہیں دی ہیں. کیوں دی؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، پس اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم سب پیروی کرو راستے کی. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم کسی اور راستے پر چلو گے اس راستے کے علاوہ تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اس راستے سے ہٹا کر تفرقے میں ڈال دیں گے، مختلف جگہوں پہ پراگندہ کر دیں گے،
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ وہ باتیں ہیں ہدایات کی تو جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہیں، کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ کے راستے پر چلنا تبھی ممکن ہے جبکہ ہر وقت اللہ کے استحضار کی کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو۔ کیا 3 طریقے ان آیات کے اندر بتائے جا رہے ہیں؟ پیچھے بتایا گیا آیت نمبر 151 کے اندر کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ باتیں ہیں، وصیت کی باتیں، ہدایت کی باتیں جو تمہیں کی گئی ہیں تاکہ تم عقل کرو۔ تو سب سے پہلے انسان اپنی عقل استعمال کرے گا، اللہ کی باتوں کو پڑھے گا، سیکھے گا، پھر کیا ہوگا؟ اگلی آیت 152 میں لعلکم تذکرون، شاید کہ تمہیں پھر نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے عقل استعمال کرنی ہے، ان باتوں سے نصیحت پکڑنی ہے، اور نصیحت پکڑنے کے بعد اللہ کا تقوی اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ جب عقل اور تذکیر کے ساتھ اللہ کے تقوی کو غالب رکھیں گے پھر ہی ہمارے اندر ایمان آئے گا، کیونکہ اگلی آیت کا اختتام کیسے ہو رہا ہے؟ پڑھ لیتے ہیں، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو ایک کتاب مکمل، پوری کی پوری تکمیل کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تورات اتار کے نعمت کی تکمیل یہودیوں کے اوپر حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو کیا تھی؟ تمام تھی، پوری تکمیل کی کرنے والی تھی۔ کس کے اوپر؟ علی الذی احسن، اس کے اوپر تھی جس نے نیک روش اختیار کی، وتفصیلا، اور تفصیل تھی، پوری کی پوری ہر ضروری چیز کی تفصیل اللہ نے دے دی تھی، لکل شیء، ہر چیز کی، وہدی ورحمۃ، اور ایک ہدایت تھی اور ایک رحمت تھی، لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، شاید کہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے کر آ جائیں۔ تو جب تقوی انسان کے اندر آئے گا پھر اللہ کی دی ہوئی شریعت کو جب تھامیں گے تو یہ دی ہوئی شریعت ہمارے لیے ہدایت بھی بنے گی، رحمت بھی بنے گی، اور عقیدہ آخرت کو اسٹرانگ کر کے ہمارے اندر ایمانوں کو راسخ کرنے کا یہ کتاب ذریعہ بنے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ اب ایک کتاب، یہ قرآن پاک، یہ اب تمہیں دے دی گئی ہے، انزلناہ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے کہا اس کتاب کو جو اب تمہارے ہاتھوں میں ہے اس کو کس نے نازل کیا؟ اللہ نے۔ پہلی شریعت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر آئی تھی جو پوری تکمیل کے ساتھ آئی تھی، پوری تفصیل تھی، ہدایت تھی، رحمت بھی تھی، ایمان لے آتے تو سب کچھ صحیح تھا، لیکن ان کی تو روش ہی خراب ہو گئی نا۔ لیکن اب جو تمہارے ہاتھوں میں یہ کتاب قرآن پاک کی صورت میں دے دی گئی ہے، یہ کیسی ہے؟ مبارکن، نہایت برکت والی ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کے باتوں کے اوپر پیروی کر لو، ان باتوں کی اتباع کر لو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ تم اللہ کی رحمت کے حقدار ہو جاؤ۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اگر مجھے اور آپ کو سمجھا دیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے تو ہمیں اسی سیکوینس سے گزرنا ہوگا۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ عقل استعمال کریں، پھر کیا ہے؟ تذکیر، نصیحت حاصل کریں ان باتوں سے، پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کا تقوی اپنے اندر لے کر آنا ہے، اور ان باتوں پر راسخ ہو کر ایمانوں کو اسٹرانگ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ رب کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، ہماری کمی کوتاہی، ہماری اندر آئے ہوئے مختلف معاملات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں غلطیوں سے خلاصی نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس سے پسند آ جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رحیم جو ہم نے پڑھا اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہم نے کیٹیگوریکلی جو آپ نے ہمارے لیے حرام کر دی ہیں چیزیں ان سے ہم نے گو تھرو کیا, ہم نے ان کو سمجھا, ہم نے ان کو پڑھا, جبکہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن اس صورت کے اندر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے ہم کو یہ باتیں بتائی ہیں, شاید اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ان باتوں کو ہمارے لیے واقعی طور پر حرام کیا. اللہ آج پتہ چل گیا ہے. اللہ غلطیاں, کمیاں, کوتاہیاں جو ہم میں سے یہاں آئے ہوئے لوگوں سے ہوئی, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی زندگی میں ہر قدم پر اللہ پھونک پھونک کر رکھنے کی توفیق عطا فرما, اپنا تقوی عطا فرما, اپنے خشیت نصیب فرما. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معصیتک. اللہ ایسی خشیت عطا فرما کہ جو ہمارے اور گناہ کے درمیان ایک رکاوٹ بن جائے اور ہمارے قدم گناہوں کی طرف اٹھنے سے خود بخود رک جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی خشیت عطا فرما. اللہ اپنی خوشی, اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہ ہمیں ایسی اپنی خوشی نصیب فرما کہ اللہ جب ہم تجھ سے ملیں تو اس حال میں ہوں کہ ہم تجھ سے راضی ہوں, تو ہم سے راضی ہو, ہم اپنے انجام سے خوش ہوں. ہمیں سعادت کی زندگی, شہادت کی موت نصیب فرما. اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنا بنا لے, دین کے کاموں کے لیے چن لے. اللہ انہیں اسلام کا سورج بنا دے, قرآن کو ان کا دوست بنا دے. اللہ انہیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کی محفلوں کو, دوستیوں کو, ہماری مجلسوں کو بہترین بنا دے. ہماری اوقات کو بہترین بنا دے, ہمارے ساتھیوں کو بہترین بنا دے. اللہ نظر بد سے, برے دوستوں سے, برے ساتھیوں سے, بری گھڑی سے اللہ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما. اللہ حاسدوں کی حسد, نظر بد سے بھی ہم سب کو, جادو ٹونوں کے فتنوں سے بھی محفوظ فرما. اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو صحت مند ہیں ان کو اپنی صحت کو اور توانائی کو نیک کاموں میں کھپانے کے لیے کوشاں بنا دے. اللہ ہمیں اپنی نیک کاموں میں اپنے آپ کو کھپانے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو کام کرتے ہیں اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر کے ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. ہمارے خاندان میں سے جو لوگ آپ تک پہنچ چکے ہیں اللہ بخشش کلی سے ان کو درجات کی بلندیاں عطا فرما. اللہ جن کی بخشش مشکل ہے اللہ ہماری نیکیاں ان کے پلڑوں میں ڈال کے ان کے لیے ان کی بخشش آسان کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس کے باغات میں اکٹھا کر دے. جو جا چکے ہیں ان کو آپس میں ملا کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی فرما, اور اللہ پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ایمان کی حالت میں سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور جن کو بلانا ہے اللہ ان کو بھی اس ایمان کی حالت میں اپنے پاس لے جانا. محتاجی سے, معذوری سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم انی اعوذ بکا, اللہم انا نعوذ بکا من ارذل العمری. اللہ ہمیں ارذل العمر کے فتنوں سے اور ان کے عذابوں سے اور ان امتحانات سے ہم سب کو محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.